کائنات کی گہرائیوں میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے روشنی بھی واپس نہیں آ سکتی۔ سائنس اسے بلیک ہول کہتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں ایک واقعہ ہے جو اس منظر سے ملتا جلتا ہے؟ یہ واقعہ ذوالقرنین کا سفر ہے۔ سورۃ الکہف میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف آیات 83 سے 98 تک اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے انہیں اسباب دیے، یعنی ایسے وسائل دیے جو عام انسان کے پاس نہیں ہوتے۔ ذوالقرنین سفر کرتے ہوئے مغربی شمس تک پہنچے۔ قرآن کے الفاظ ہیں ترجمہ: جب وہ سورج کے غروب کے مقام تک پہنچے تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک سیاہ کیچڑ والے شمسے میں ڈوب رہا ہے۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے سورج کسی تاریک تالاب میں سما رہا ہو۔ پھر وہ مشرق شمس تک گئے اور دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم کو یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے ایک مضبوط دیوار بنائی۔ اگر ہم جدید سائنس کا تصور دیکھیں، بلیک ہول خلا کا ایک ایسا مقام ہے جہاں کشش ثقل اتنی شدید ہوتی ہے کہ روشنی بھی فرار نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایونٹ ہورائزن ایک غیر مرئی حد ہے جس کے بعد واپسی ناممکن ہے۔ دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے جیسے روشنی یا سورج کسی تاریک گڑھے میں سما رہا ہو، لیکن ذوالقرنین کے واقعہ کے منظر جیسا ہے۔ اور ایک حیران کن بات، بلیک ہول کے قریب ٹائم ڈلیشن ہوتا ہے، یعنی وہاں وقت کا بہاؤ سے ہم بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ذوالقرنین کے دور دراز سفر کا مختصر وقت بھی اسی سائنس کے نظریے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مغربی شمس کا منظر ایک زمینی مقام تھا یا اللہ نے ہمیں ایک ایسے کائناتی منظر کا تصور دیا جو صرف ان کو دکھایا جاتا ہے جنہیں وہ اسباب دیتا ہے؟ ممکن ہے ذوالقرنین کا سفر کوئی ایسا کائناتی سفر ہو جیسے وہ انہوں نے بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن جیسا منظر دیکھا ہو، اور جیسے بلیک ہول مادے کو اپنے اندر قید کر لیتا ہے، ویسے ہی ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہو۔ دونوں صورتیں ایک طرح کا کمنٹڈ ہیں۔ قرآن ہمیں صرف عبادات کا پیغام نہیں دیتا، بلکہ یہ ہمیں سائنس کے گہرے رازوں کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ یہ دکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے وقت، مکان اور پوری کائنات کے حدود نہ ہونے کے برابر ہے۔ بلیک ہول کا تصور ہمیں صرف ایک جھلک دیتا ہے اس عظمت کی جو رب العالمین نے اپنی تخلیق میں رکھی ہے۔ یہ مثال ہے کہ کس طرح قرآن اور سائنس کا ملاپ ہمارے ایمان کو مضبوط گہرا دیتا ہے۔